محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے۔ مزید یہ کہ ایران کی پشت پناہی کون کر رہا ہے اور کون کون سے ممالک اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ اسرائیل پر جو ایران نے بمباری کی ہے اس کی صورتحال کیا ہے، اور خاموش پیغام جو انڈیا کو گیا ہے وہ، اور ٹرمپ کے تاثرات آگے چل کر ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اچانک سے انہوں نے حملہ کرنا اور کچھ تنصیبات کو اڑا دینا، بعد میں کہنا کہ یہ جی ہم نے کر دیا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطلب کہ کافر ہے جو بے دین ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ اچانک حملہ کرو اور شب کو مارو، اور یہ ایک بے دین اور گھٹیا ذہن کے مالک انسان کی یہ کارکردگی ہے، اور یہی طریقہ اپنا لیا ہے انڈیا نے۔ جب یہ حملہ کرتا ہے اچانک کرتا ہے، اور یہ سیکھا کس سے ہے؟ یہ اس نے سیکھا ہے اسرائیل سے، بنجامن نیتن یاہو سے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری کچھ عرصہ پہلے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا جاتا کہ مودی جو ہے یہ ٹیو ورژن ہے نیتن یاہو کا۔ نیتن یاہو نے اچانک حملہ کر کے 200 جہازوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ ایران پر دھوا بول دیا، اور اس کی ٹاپ کی لیڈرشپ، آرمی چیف، وزیر دفاع اور اس طرح کے بہت سارے ایٹمی سائنسدان سب کو شہید کر دیا، اور کافی سارے لوگ بھی اس میں شہید ہوئے، بھگدڑ مچ گئی، اور اسی طرح اس سوگ کا اعلان کیا گیا۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ ایران اتنی جلدی پھر ریٹیلیٹ کرے گا؟ اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جیسے ہی اسرائیل نے حملہ کیا تھا، یہ چمگویاں آ رہی تھی کہ اگر اسی طرح کا حملہ ہم پاکستان پر کر دیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ حملہ بڑا ہو، بڑی تعداد میں ہو، اچانک ہو اور ہر طرف سے ہو، یقیناً ہم پاکستان کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ پاک آرمی پہلے سے ہی زیادہ عقل مند ہو چکی ہے، اس نے کیا کیا؟ نہ صرف ایران کو بتلایا کہ تمہارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، بلکہ ان کا اندرونی طور پر ساتھ بھی دیا۔ جس رات اسرائیل نے حملہ کیا، اسی رات اسرائیل نے ایران کے ڈیفنس سسٹم کو بے اثر کر دیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں نے، جو کہ اندرونی طور پر ان کی ہیلپ کرتے ہوئے، 8 گھنٹے کے اندر ان کا ڈیفنس سسٹم بحال کر دیا۔ اسرائیل کے 2 طیارے F-35 ان کو بھی مار گرایا گیا، ایک لیڈی پائلٹ ہے ان کو بھی گرفتار کر دیا گیا۔ لیکن ایران نے پھر فوراً ریٹیلیٹ کرتے ہوئے دوسری رات اسرائیل پر دھوا بول دیا۔ یہ حملہ ایران کی طرف سے اتنا زیادہ تھا، اتنا چومکھا تھا کہ اسرائیل سنبھل نہیں پایا۔ ان کا آئرن ڈوم فیل ہو گیا، اس نے کچھ ہی ڈرونز کو مار گرایا تھا، لیکن سارے کے سارے ڈرون تقریباً پھر نشانے پہ لگے۔ اسرائیل کھنڈر ہو گیا، اسرائیل کی بہت ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، 14-15 لوگ اس وقت ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، تقریباً 80 لوگ ان کے اس وقت زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر جو میڈیا ہے اس کی خبریں باہر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہ نقصان تھوڑا بتا رہے ہیں، لیکن اسرائیل کا پینٹاگن، جس کو دفاعی سینٹر کہتے ہیں، وہ مکمل تباہ ہو گیا ہے، ان کے ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور بہت سارے ترقی یافتہ جو شہر ہے، تل ابیب، حیفا، یروشلم، سب کو ملا میٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس جنگ میں ایران کے ساتھ پاکستان، چائنا، رشیا، عمان، سعودی عربیہ سب ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ، فرانس، UK، جرمنی،
یہ تمام ممالک کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی انسان کوئی ملک اپنے ملک میں کچھ ڈیولپمنٹ کرتا ہے تو اس کو اس بنا پر اڑا دیا جائے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہو. یہ بدمعاشی ہے، یہ ڈیفنس کا حق نہیں ہے. اور اس جنگ میں انڈیا کے لیے بہت بڑا سامان ہے، بہت بڑا پیغام ہے انڈیا کے لیے. آپ لوگوں سے بتاتا چلوں، اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا جس میں کلیئر طور پر ایران کے نمائندے نے پاکستان، رشیا اور چائنا کا ببانگ دہل شکریہ ادا کیا. اور شکریہ کیوں ادا کیا یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہر چیز بتانے کی بات نہیں ہے. اور جس دن ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، ایک جہاز دیکھا گیا جو کویت کے راستے سے آیا، جس نے ان کے ڈیفنس سسٹم کو، اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا. وہاں پر شہر میں بمباری کرتا رہا اور سیفلی طور پر وہاں سے پھر وہ واپس جس راستے سے آیا چلا گیا. کسی کو کوئی معلوم نہیں، نہ تو ان کے راڈار ڈیٹیکٹ کر پائے ہیں اور نہ ہی ان کا ڈیفنس سسٹم اس کو نشانہ بنا سکا ہے. اور اس سے کہا گیا ہے، سوشل میڈیا پر یہ افواہ گرم ہے کہ جنات نے ایران میں بسیرا کر دیا ہے، اب اسرائیل کی خیر نہیں. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ پاکستان ہر صورت ایران کا ساتھ دے گا اور ہر موقع پر دے گا. اور تمام امت مسلمہ کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جس چیز کا تعلق جس طور پر بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اس کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ آ گیا ہے. 2 دن پہلے جب اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تھا جس میں ایران کو بری طرح نقصان پہنچا تھا، اس کے فوراً نیتن یاہو نے بیان دیا کہ یہ ہم نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر اور اس سے اگلی باری پاکستان کی ہے. لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا نام لے کر نیتن یاہو نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس کی بہت بڑی مسٹیک ہے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. اور اب جنگ بندی کی جائے، امن کیا جائے، چونکہ امن سے ہی اقوام آگے بڑھ سکتی ہیں، کاروبار کیا جائے. اندازہ کریں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس وقت امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ایران ہمارے کسی سمجھوتے میں نہیں آئے گا، معاہدہ نہیں کرے گا کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا بند کرے، یا جوہری اس معاہدے پر دستخط نہیں کرے گا تو ہم اس پر پابندیاں بھی لگائیں گے اور مزید حملے بھی کریں گے. ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. جب سے ایران نے جواب دے دیا ہے اور تگڑا جواب دیا ہے تو ٹرمپ کی زبان میں لکنت آ گئی ہے، اس کی زبان نرم ہو گئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بند کی جائے. اس میں بہت بڑا سبق ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا جو پھر پل توڑ رہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کریں گے اور تگڑا حملہ کریں گے اور جس طرح اسرائیل نے نقصان پہنچایا ہم اس طرح نقصان پہنچائیں گے، تو اس کو چپ لگ گئی ہے اور وہ مزید سکتے میں چلا گیا ہے. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ مودی کی چال میں بھی بڑا دھیما پن پایا جاتا ہے، نہ تو اس کی وہ آواز رہی ہے نہ اس کی وہ چال رہی ہے. انشاءاللہ العزیز ایسے ہی مسلمانوں کے دشمن، امت مسلمہ کے دشمن، ان کا مورال ڈاؤن رہے گا. اور آپ کو یہی بتاتا چلو کہ مغرب کا بیانیہ انڈیا اور اسرائیل جو ناجائز اولادیں ہیں امریکہ کی، وہ اس وقت پٹ چکی ہیں. امریکہ اور مغربی ممالک کا بیانیہ مکمل طور پر پٹ چکا ہے. انشاءاللہ العزیز اب روشنی بہت قریب ہے اور امن کا سورج نکلے گا. ہر طرف انشاءاللہ العزیز امن ہی امن ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے پھر نیکسٹ ویلاگ میں. السلام.